کو تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ. ایز سچ انہیں کو اپوزیشن کی طرف سے وہ ٹف ٹائم تو مل نہیں رہا, تو وہ کیوں جٹری ہوں گے, کیوں وہ اپسیٹ ہوں گے, کیوں یہ وہ کہیں گے کہ جناب عمران خان آئے, اور ساری ساری بساط جو ہے یہ ساری چیزیں ٹلٹ ہو جائیں عمران خان کی طرف, وہ کیوں چاہیں گے؟ کوئی بھی کیوں چاہے گا جب تک کوئی پریشر نہیں ہے. پریشر کوشش کی آپ لوگوں نے, مطلب پی ٹی آئی نے اسٹریٹ پاور شو کرنے کی کوشش کی, اپنے مسلز فلیکس کیے, یہ کیا وہ کیا, لیکن اٹ نیور ورکڈ. وہ جو جا کے مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ باہر کی لیڈرشپ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا تھا نا. ایسے ہی ہے زبیر صاحب کہ وہ پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا. جی 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 2007 میں اگر آپ واپس جائیں تو جنرل پرویز مشرف کی حکومت بڑی سالڈ تھی, اور بائی دا وے اس حکومت کی ڈیلیوری بہت اچھی تھی. جی مطلب جو بھی سرکمسٹانسز تھے, لیکن اس کی گروتھ ریٹ بھی تھا, اور پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی تھی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہا تھا. تو وہ اگر آپ چیز دیکھیں وہ, لیکن پہلے محترمہ بے نظیر شہید واپس آئی ہیں, ان کو الاؤ کیا ایگزائل سے واپس آنے کے لیے. پھر اس کے بعد نواز شریف نومبر 2007 میں آئے, اینڈ دا ہول پروسیس چینج, بیکاز یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, یہ اتنا ایسے پلان نہیں ہوتا کہ جی ایک سرکمسٹانسز ایک دم سے چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور اسٹریٹ کا پریشر پڑنا شروع ہو گیا, اور ود ان اے میٹر آف نیکسٹ فیو منتھس جو تھے وہ جنرل پرویز مشرف کو جانا پڑا اگست 2008. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک ہسٹری کی طرف دیکھتا ہے, تو اچھا خاصا جنرل مشرف کا چل رہا تھا, کیوں دو بڑی سیاسی لیڈر امریکہ کو کہہ دیتے کہ بھائی ہم نہیں ابھی کر سکتے, واٹ ایور. میں نہیں کہہ رہا کہ شاید کچھ چینج ہوتا, بٹ اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور شہباز شریف حکومت کے لیے بھی کہ اپیرنٹلی ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اور پیک کرتی ہیں آپ نے جوڈیشری کو بالکل اپنے مرضی کے, آپ نے ججز بٹھا دیے ہیں, آپ نے 27th امینڈمنٹ کر کے سب کچھ صاف کر لیا ہے, 26ویں امینڈمنٹ آپ نے کر لی ہے. سو ظاہر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تو ختم ہو چکی ہے, اسی طرح سے فری میڈیا ختم ہو چکا ہے, اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل زیرو ہو چکا ہے. Parliament is no more sovereign as Nawaz Sharif or other leaders used to demand. تو جب سارا پاور کچھ انڈیویجولس کے کنٹرول پہ آ گئی ہے اور ملک چل رہا ہے, لیکن اس میں صرف ایک ڈینجر ہے, ایک ڈینجر یہ, انلائک دا مشرف ایرا, دس ٹائم دی اکانومی از ناٹ ڈوئنگ ویل. انفیکٹ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور سے ہم گزرتے ہیں ایز فار ایز معیشت از کنسرنڈ. اب یہ اگر آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں, جیسا آئی ایم ایف رپورٹ آ کی, اس طرح سے اور بھی رپورٹیں آئیں گی, لوگوں کا جو فرسٹریشن لیول ہے وہ بھی بڑھے گا. اب کس حد تک حکومت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے دیر از آلریڈی ایکسٹریم فرسٹریشن جو ہے حکومت میں. مجھے پتہ ہے کہ جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, اور بالکل ہی ڈرائی اپ ہو گیا, لٹرلی ڈرائی اپ ہو گیا. ڈسپائٹ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پرائم منسٹر بار دوسرے ممالک جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, یہاں وہ بزنس مین سے ملتے ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سے ملتے ہیں, لیکن دا کنڈیشنز جو پاکستان میں ہیں, جس میں پولیٹیکل پولرائزیشن از ون آف دا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز, اس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہا. اور یہ بہت بڑا پیریڈ ہے, 3-4 سال ہو چکے ہیں, اور اب جا کے میں آپ کو صرف ایک انویسٹمنٹ کی فگر بتا دوں کہ پاکستان ایک جو سب سے بڑا یارڈ, میں انویسٹمنٹ میں صرف بات کر رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. دکان لگے گی تو نوکری ملے گی نا, دکان لگے گی تو ریونیو جنریٹ ہوگا, دکان لگے گی تو ٹیکس جنریٹ ہوگا, دکان لگے گی تو ایکسپورٹ ہوگی. اگر وہ سب ہوگا ہی نہیں تو پھر بیسک ہی نہیں ہوگا. پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ایک تو 51 ایئرس کا سب سے لوئسٹ لیول ہے, اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 14% سے بھی کم ہے. اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کا, وہ 33% ہے, بنگلہ دیش کا 31% ہے, کمبوڈیا, ویتنام, سارے اس رینج میں. تو اگر آپ اتنا پیچھے رہ گئے اینڈ دا گیپ از وائڈننگ ود ان دا ریجن, اگر آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو باقی دنیا سے کیا کمپیٹ کریں گے؟ یو ہیو اے پوائنٹ جی, بالکل ٹھیک ہے. وی نیڈ, ہمیں یہاں پہ ایک بریک تھرو چاہیے, اکنامک بریک تھرو چاہیے, اور اکنامک بریک تھرو جو ہے وہ اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. زبیر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. فی الحال ایک بریک کی طرف جاؤں گا جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب سے. فواد چودھری صاحب سے پوچھ لیں کہ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے
پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اگر نہیں ہو سکتا، جو کہ نہیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس وقت، تو کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی انڈیکیٹرز ایسے نہیں ہیں. بٹ دین اگین ایفرٹس فواد چودھری صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایفرٹس جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں، اور اگلے ہفتے سے شاید دوبارہ وہ ایک ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں جو جیلوں کے اندر پی ٹی آئی کے پرانے لوگ موجود ہیں، ان سے دوبارہ وہ ملنے جا رہے ہوں. کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس قسم کی ریکمنڈیشنز جو آتی ہیں کہ جناب اس طرح یو کین اسٹریٹن یور ہاؤس، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر سکتے ہیں، اس طرح آپ یہ چیزیں جو جنہوں نے نشاندہی کی ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں. اس سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا فیٹف کی ریفرنس دینا چاہوں گا، فیٹف کی جب بات آئی تھی تو اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز امپلیمنٹ کی گئی تھی اس میں ہم نے فوراً وہ چیزیں ایڈریس کر لی تھی، اور ہم نے فوراً وہ چیزیں اسٹریٹ کر لی تھی، ان کو بالکل امپلیمنٹ کر لیا تھا. بٹ ان دس پرٹیکولر کیس ڈونر ایجنسیز اور لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، ان کو ایڈریس کریں نہ کریں، کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ دیکھیں، فیٹف از ناٹ این اکنامک آرگنائزیشن، آئی ایم ایف از این اکنامک آرگنائزیشن. پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور ایکسیپٹ کرتی ہے. آئی ایم ایف ہیز بیکم بینچ مارک. ایون جو دوست ممالک بھی ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف آن بورڈ ہے تو ہم آپ کو وہ پیسہ دیں گے جس طرح سے پاکستان نے سعودی عربیہ سے یا یو اے ای سے یا چائنا سے لیا ہے. اور دوسرے جو بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، گلوبل فنڈز ہیں، آپ نے کوئی بانڈز ریز کرتے ہیں، آپ نے کوئی بھی آپ اگلا قدم نہیں اٹھا سکتے وداؤٹ آئی ایم ایف بینگ آن بورڈ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہی ہو، بٹ بہت زیادہ تر کنٹریز ہیں، انڈیا میں کوئی آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر مشکلات بھی ان کی اس قسم کی نہیں ہے. تو آئی ایم ایف اور فیٹف میں ایک بہت بڑا فرق ہے. اور آئی ایم ایف جو ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ فرق دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں جو حکومت نے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں، جس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جس میں فیوریٹزم ہے، جس میں پروکیورمنٹ رولز فالو نہیں کیے جاتے، اور اس کی ظاہر ہے ملینز اور ٹریلینز کے نقصانات پاکستان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں تو پاکستان کی اکنامک گروتھ 6.5% تک ہو سکتی ہے. ابھی آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے 3 سال کا ایوریج 1.62% ہے. تو وہ جب گروتھ نہیں ہوتی تو اس میں سفر کون کرتا ہے؟ اس میں غریب ہی سفر کرتا ہے، مڈل کلاس ہی سفر کرتا ہے. 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے اس لیے گئے کہ آپ کی گروتھ نہیں ہے. آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ اس کی 60% پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے. یعنی کہ جو چیزیں آپ 3 سال پہلے 20,000 میں لے سکتے تھے، اب آپ کو 50,000 روپے چاہیے اس کے لیے. تو نقصان تو ڈائریکٹلی برداشت عوام کر رہے ہیں نا. جو امیر ہے اس کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تبھی تو وہ ان کو اتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ تو شاہی محلوں میں جا کے ایم او یو سائن کرتے ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ جہازوں میں جاتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس جائیں تو وہاں کیا رونق ہوتی ہے، لوگ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ. آئی مین یہ سب چیزیں آپ نے پورے اپنے کنٹرول میں کی ہوئی ہیں. آپ اچھا میں ایک چیز کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر یہ آ کے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں.